دجال فتنہ کیوں ہے؟ کیونکہ وہ طاقتیں ہیں وہ والے قانون توڑنے کی جو اس وقت فزکس کے لاز ہیں، کیمسٹری کے لاز ہیں۔ بارش کروا دینا یہ فزکس کی پاسبلٹی نہیں۔ اس وقت کرنٹ لاز آف فزکس میں ایسے نہیں ہو سکتا کہ میں کہوں چلو آپ بارش کراتے ہیں کل، ٹھیک ہے، یا پھر کل تو چلو میں پھر کوئی مشین بنا لوں گا بادل بنانے کی، بنا رہے ہیں ابھی کرا دیتے ہیں چل، اور سمجھ لیں اس لیول پہ بھی چلے گی بات، سمجھ لیں۔ تو مرے ہوئے بندے کو زندہ کیسے کرائے گی فزکس؟ اور مرے ہوئے بندے کو زندہ کرانے کو چھوڑیں، ایک سال اور سال سے سینکڑوں سال سے مرا ہوا بندہ ہے، اس کو بالکل سالم حالت میں زندہ آپ کے سامنے پیش کر دینا، ٹھیک ہے۔ یہ دجال یہ کام کر رہا ہے۔ یہ اتنے ایک قانون نہیں ٹوٹا اس میں کئی ساری تمام سر سائنس کے تمام قوانین توڑ دیے اس نے، اور اپنے قابو میں رکھتے ہوئے اس نے کام کیا۔ کیسے؟ اس کی مثال ہے نا، حضرت صالح کی قوم نے کیا کہا تھا؟ حضرت صالح کی قوم نے کہا کہ اگر تو اتنا ہی دعویٰ کرتا ہے تو پھر ہمیں وہ والا کام کر کے دکھا کہ جو عام انسان کر نہیں سکتا۔ حضرت صالح نے کہا کیا چاہتے ہو، ایسا کیا کام ہے؟ انہوں نے کہا پھر ہمیں ایک اونٹنی بنا کے دو، اور ہر بندے نے اپنی ایک فرمائش کی، اونٹنی ایسی ہو، وہ اتنا قد ہو، اور ایک پوری لمبی لسٹ بن گئی کہ یہ اونٹنی کے اندر یہ اوصاف ہونے ضروری ہیں، اور وہ ایسی عجیب و غریب قسم کی لسٹ تھی کہ عام انسان اس وقت جس طریقے سے بنا سکتا تھا نا کہ ایب نارمل ترین قسم کی کوئی مخلوق بنے، انہوں نے جو لسٹ بنائی تھی اللہ تعالیٰ نے پوری کر کے دے دی۔ اور کیسے پوری کر کے دی؟ یہ بھی نہیں کہ کسی اونٹنی کے بچے کا بچہ ایسا ہونا، نہیں، پتھر پھٹا اور اس میں سے سالم اونٹنی باہر آ گئی۔ یہ ایگزیکٹ جو فنامنا ہے، یہ غور سے سمجھنے کی ضرورت ہے کہ صالح کی جو اونٹنی کا واقعہ ہے یہ بہت ضروری ہے کہ ہمیں پتہ چلے کہ یہ نفسیات کا کیا معاملہ ہے جس کے ساتھ دجال نے کھلنا ہے۔ اس نے یہی کام کر دینا آ کے دنیا میں۔ اونٹنی تو چھوڑیں، وہ مرے ہوئے انسان صاحب لے کے آ رہا ہے، وہ بارشیں کروا رہا ہے، وہ خزانے کھول کے دے رہا ہے، وہ اڑ کے جا رہا ہے ادھر سے ادھر۔ سو یہ میں کوئی فلم کی کہانی تو نہیں سنا رہا ہوں، تو ڈائریکٹ حدیثوں میں لکھا ہوا ہے، اور یہ 1400 سال پہلے لکھا ہوا ہے۔ سوچیں صحابہ پہ کیا گزرتی ہوگی کہ یہ کیسے ہو رہا ہے معاملہ۔ ہم تو پھر ابھی تھوڑا سا ویژولائز امیجن کر سکتے ہیں کہ اچھا کوئی اڑنے کی ہمارے پاس اب صلاحیت ہے جہازوں میں۔ اور ابھی بھی آپ دیکھیں گے کہ انسان جب بھی حدیث پڑھتا ہے نا مسلمان، تو وہ سائنس کے تابع ہی حدیث پڑھ رہا ہے، حدیث کو سائنس کو حدیث کے تابع نہیں کر رہا۔ تو اسے کیا ہوتا ہے؟ وہ دجال کا جو گدھا ہے وہ اصل میں ہوائی جہاز ہوگا، یہ کہانی چل رہی ہے، کیونکہ سائنس کے علاوہ ہمارے ذہن کے اندر وہ طاقت ہی نہیں آئی کہ ہم وہ تصویر بھی بنا سکے۔ اپنے ذہن میں بھی اتنی جرت نہیں کر رہا انسان کہ تصویر بنا سکے گدھا اڑ سکتا ہے۔ گدھے کو تشبیہات میں ڈال دیا کہ وہ جہاز ہوگا، اور اس لیے اس کے پروں کی یہ لینتھ بتائی ہوئی ہے، اور وہ ایک جگہ سے اڑ کے دوسری جگہ پہنچ جائے گا تو جہاز اڑتا ہی ہے۔ حالانکہ گدھا اڑنے کا جہاز مطلب یہ صرف ایک وہی بندہ بتا سکتا ہے، وہی بندہ ایسی توجیہات کرے گا جو کہ جہازوں کے ٹائم کے بعد پیدا ہوا ہو۔ ابھی پتہ نہیں کیا کیا ایجادات ہونی ہے سائنس کی۔ ہم اتنے مغرور ہو جاتے ہیں کہ ہم سمجھتے ہیں جو قوانین ہمیں سمجھ آ گئے اب پورا قرآن بھی اس قانون کے اوپر ڈالیں گے، ہم اللہ کو بھی اس کے اوپر تابع کرنے کی کوشش کرتے ہیں ہم۔ یہ نقطہ غور سے سمجھیں، یہ دجال کے ٹائم پہ سب سے ضروری مسئلہ یہ ہونا ہے، سب سے بڑا مسئلہ۔ ہمارا جو کبر ہے نا، یہ کبر ہے جس کی وجہ سے میں سب سے پہلے یہ کہتا ہوں کہ یوتھ کو پہلے قرآن ٹرین کریں پھر سائنس ٹرین کریں، دونوں کریں، مگر پہلے قرآن ٹرین کریں، ورنہ لوگ قرآن کو سائنس کے تابع کرنے کی کوشش کریں گے۔ ظاہر جس کی کنڈیشننگ جیسی ہوگی ویسی ہوگی۔ اب لوگ جہاز کیوں نکالتے ہیں؟ دجال جہاز میں بیٹھ کے جائے گا کیونکہ اڑتا ہے گدھا۔ جہاز کے بعد پیدا ہونے والا بندہ یہ والی غلطی کر رہا ہے، یہ نہیں دیکھتا کہ یار تو ابھی پیدا ہوا ہے جہاز کے بعد۔ جہاز پہلا کیا تھا؟ سوچیں ذرا، پہلا جہاز کیا تھا اور آج کا جہاز کیا ہے؟ خالی جہاز کے اندر ہی ایسی جو ہے نا تجدید ہو چکی ہوئی ہے کہ بندہ یہ بھی نہیں سوچ سکتا کہ پہلے والے لوگوں کو تو وہ دیکھیں گے تو وہ کہیں گے یہ تو کوئی اور ہی بلا بنا دی ہے۔ اب آگے پتہ نہیں کیا بھی ٹیکنالوجی آنی ہے، کون سی سورس آف انرجی ڈسکور ہو جانی ہے، 100 سال 200 سال کیا پتہ کل ہو جائے، اس کے بعد جہازوں کی کیا پتہ ضرورت ہی نہ رہے۔ یہ قیاس آرائی کرنے میں کیا، اس میں کیا مذائقہ ہے؟ مگر ہم چونکہ جس کنڈیشننگ میں ہوتے ہیں ہم اسی کنڈیشننگ کو حق کا لیبل دینا شروع کر دیتے ہیں۔ ایبسولوٹ ٹروتھ کی بات ہوتی ہے، حق ایبسولوٹ ٹروتھ ہوتا ہے،
ریلیٹیو ٹروتھ نہیں، ایبسولوٹ ٹروتھ. یہ کبر جو ہے نا، یہ جب تک ہم سائڈ پہ نہیں کرتے اور سائنس کو قرآن اور حدیث کے تابع نہیں کرتے، تب تک ہمارا آئی کیو نہیں بڑھنے والا. یہ بہت ضروری ہے. یہاں پہ یہ والا لیکچر میں نے اس لیے دیا ہے کیونکہ جتنا بھی یوتھ اس وقت میں دیکھ رہا ہوں، میرے سامنے جتنے بھی لڑکے لڑکیاں آ رہے ہیں اور اینڈ آف ٹائمز کے بارے میں سیریسنس دکھاتے ہیں، تو میں سب سے پہلے ان کی یہ والی جو ہے نا نس، اس کی سرجری کرتا ہوں کہ ابھی تو سائنس ہے، کل پتہ نہیں کیا، یا سائنس نے کل پتہ نہیں کون سی سطح لے کے آنی ہے. اس وقت تمہارے اوپر یہ اپنے پیچھے مڑ مڑ کے اپنے بڑوں پہ ہنسا کرو گے، اپنے اوپر بھی ہنسیں گے ہم کہ ہم اس وقت کیا سوچتے تھے. سو دجال نے وہ والے قوانین توڑنے ہیں، وہ والے قوانین کو اپنے تابع کر لینا ہے کہ جو، یا تابع کر کے ہمیں دکھانا ہے اس نے کہ جو ہمارے اس وقت کے ظاہری قوانین کے بالکل اس کا اپوزٹ ہوں گے، وہ بالکل ٹکراتے ہوں گے، وہ توڑ دیتے ہوں گے وہ ان قوانین کو. اور یہی ہے جو اصلی معاملہ جو کہ ہم نے سمجھنا ہے کہ قرآن جب بتاتا ہے نا، وہ اصل میں قانون بتاتا نہیں ہے، قرآن اصل میں قانون بناتا ہے. وہ ذہن کو کھولتا ہے کہ یہ اس طریقے سے سوچ، یہ قانون ہے. نیوٹن کا لا اصل میں ہمیں نیوٹن کا لا بنتا ہے اور قرآن کی آیت ہمیں ایک تھیوری لگتی ہے. یہ ہے میرا اصلی مسئلہ اپنے ان تمام تر بزرگان سے کہ جنہوں نے اس طریقے کی ٹریننگ بچوں کی نہیں کی کہ نیوٹن کا لا ہے اور قرآن کی آیت ایک تھیوری ہے، اس کی جو مرضی انٹرپریٹیشن کرو. حالانکہ سمپل سی اللہ تعالیٰ نے بتائی آیتیں. میں ابھی آپ کو آتا ہوں اصحاب کہف پہ تاکہ آپ کو پتہ چلے کہ اللہ تعالیٰ اصحاب کہف کے تھرو بتا رہے ہیں کہ تم جن قوانین کے تابع ہو، اللہ کو اس قانون کے تابع نہ کر دو. تو میں بتاتا ہوں ادھر سے ہی راستے کھول کے قرآن کے تھرو ابھی بتاتے ہیں. اللہ کہہ رہے ہیں کہ یہ نشانی اللہ کی ہے، ہم نے ان لوگوں انسانوں کے ساتھ کر کے دکھایا ہے تاکہ تم، جب اللہ کے نبی علیہ السلام نے کہا پہاڑوں کا رخ کرو تو پہاڑ میں کیا ہوگا؟ اصحاب کہف پہاڑ میں گئے، کیا ہو سکتا ہے؟ سورہ کہف کی تلاوت اس وقت کس کام آ سکتی ہے؟ ان کے ساتھ ایگزیکٹ وہی واقعہ ہو رہا ہے ان اصحاب کے ساتھ، ان لڑکوں کے ساتھ. یوتھ کا لفظ ہے لڑکوں کے ساتھ، کہ وہ اس پریشر میں جا رہے ہیں کہ جس میں وہ خود کہتے ہیں، ابھی آپ پڑھیں گے آئے تو آپ کو پتہ چلے گا کہ یہ لوگ آپس میں بات کر رہے ہیں اور کہتے ہیں کہ یہ لوگ بغیر کسی پروف کے، بغیر کسی دلیل کے ایسے ایسے بتوں کی پوجا شروع کر دی انہوں نے، ایسی ایسی چیزوں کو خدا بنا دیے بغیر کسی دلیل کے. یہ آپس کا ڈائلاگ ہے جو اصحاب کہف کو اصل میں مسئلہ کیا ہے کہ زبردستی بغیر کسی دلیل، بغیر کسی پروف کے ہم پہ تھوپ رہے ہو اور ہم نہیں مانتے تو اس کے لیے ہمیں قتل کی سزائیں دے رہے ہو، پتھر مار کے مارو گے ہمیں. یہ اس وقت کا دور چل رہا ہے اصحاب کہف پہ. حیرانی کے لیے ابھی بھی وہی دور چل رہا ہے. ہم پہ بھی وہی رسہ کشی کی جا رہی ہے کہ یا تو میری مان لے یا تو بیوقوف ہے.